بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنے تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قریش کی مخالفت اور اس کی وجوہات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے رہے، قریش اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ اس مخالفت کی مختلف وجوہات تھی جس کا آج کے درس میں ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ اس سے پچھلا جو سبق تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ ہمارے سبق کا عنوان تھا ہجرت مدینہ کی اہمیت، ہجرت مدینہ کے اسباب اور ما بعد کے اثرات۔ تو اپنے اس سبق میں ہم نے پڑھا ہجرت مدینہ تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہے، اور یہ کیوں ہے اس کے حوالے سے ہم نے درس مکمل کیا۔ پھر ہم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے کچھ خاص اصولی باتیں اپنے درس میں پڑھی۔ پھر اس ہجرت کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے یثرب اور مدینہ کی طرف گئے تھے، کیا ضرورت تھی، کیا اہمیت تھی، یہ ہم نے اس درس میں جانا۔ پھر اس ہجرت کے اسباب کیا تھے یہ ہم نے پڑھے، اور اس ہجرت سے حاصل ہونے والے اثرات کیا تھے اسلامی ریاست پر اور مسلمانوں پر اور انسانیت پر، کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں جانا۔ اب آج کا ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی دور تھا وہ مکمل ہو گیا، اب ہم ڈائریکٹ مدنی دور شروع کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی حیات مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظر پچھلے دور کی طرف ڈالیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو آئے دن یہ پچھلے سے زیادہ مخالفت کرتے تھے، مخاصمت کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو انہوں نے اتنا کٹر اور شدید اور سخت رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اپنے اس سبق کا میں ذرا سا تعارف کرا دوں کہ ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مخالفت قریش پر مشتمل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا تو فوراً دیکھتے ہی دیکھتے تمام اہل مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین مخالف ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم ان اسباب پر نظر کریں گے جن کی بنا پر 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے، حجر اسود کی تنصیب جیسے اہم ترین معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جج اور حکم بنانے والے، اپنی امانتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرنے والے، اور وادی صفا سے صرف ایک آواز دینے پر آپ کے گرد جمع ہو جانے والے، بالکل اچانک آپ کے اس قدر مخالف کیوں ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جانی دشمن کیوں بن گئے۔ تو یہ ہمارے سبق کا تعارف بھی ہے، یہی ہمارے سبق کا مقدمہ اور ابتدائی بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ کی مخالفت کی کیا کیا وجوہات تھیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک بہت اہم اور ان کی طرف سے بنیادی وجہ جو ہمیں وہ نظر آتی ہے وہ ان کی جہالت ہے، کہ یہ جہالت جو ہوتی ہے یہ سارے کے سارے امراض کی ماں ام الامراض ہے، کہ جب انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر دین کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کو نہیں سمجھا تو وہ مخالفت پر اتر آئے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ ایک اجنبی دعوت تھی، قریش برسوں سے بت پرستی میں مبتلا چلے آ رہے تھے، اور اب اچانک ان سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کو تسلیم کر لینا انہیں بہت عجیب اور اجنبی لگا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی دعوت کے نہ صرف دور ہوئے بلکہ اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں بتوں کی توہین نظر آئی، اور بتوں کی توہین ایسے کہ قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے بتوں کی عبادت کی نفی کو اپنے بتوں کی توہین تصور کرنے لگے، اور اس مفروضہ توہین کو برداشت نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا انتقام اور بدلے کی روش انہوں نے اختیار کی، اور اس بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ پھر اسی کے ساتھ انہیں بتوں کا خوف ہونے لگا، کیونکہ قریش کے دلوں میں اپنے بے جان و بے اختیار بتوں کے متعلق یہ خوف بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم نے ان کی عبادت کو چھوڑ دیا اور کسی اور دین کو اختیار کر لیا تو یہ ہم سے ضرور ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ہم پر نہ جانے کس طرح کا عذاب
اور عقاب ہمارے اوپر اتر جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ قریش اپنے باپ دادا کو بت پرستی میں مبتلا دیکھتے چلے آئے تھے اور صدیوں سے ان کے ہاں یہ معاملہ تھا، اس لیے وہ اسی کو اپنا آبائی مذہب تصور کرنے لگے تھے اور اسے چھوڑنے کا تصور بھی ان کے لیے محال اور مشکل ان کو لگنے لگا تھا۔ اگرچہ یہ حقیقت میں نہیں تھا، بے شمار متلاشیان حق نے اس بت پرستی کے نحوست کو اور غلاظت کو چھوڑا اور راہ حق اختیار کی اور انہوں نے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا، لیکن جنہوں نے اپنے مفروضات سے اور تصورات سے ڈر کر زندگی گزاری وہ ہمیشہ پھر کفر کی اندھیریوں میں اور تاریکی میں ہی مبتلا رہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تلاش حق کی عدم جستجو، ان کے ذہنوں میں اور ان کی طبیعت میں، ان کے دلوں میں یہ جستجو تھی ہی نہیں کہ ہم حق کو تلاش کر لیں، لہذا جس دھرم پر، جس دین پر، جس ملت مذہب پر یہ دیکھے اپنے آباء و اجداد کو چلے آ رہے تھے اسی پر برقرار رہے۔ اور پھر تلاش حق کی عدم جستجو سے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ حق بیزاری میں یہ مبتلا تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حق آ بھی چکا ہے اور اس کو پہچان بھی لیا تو بھی انہوں نے اس سے بیزاریت کا اعلان کیا، بلکہ وہ جو ہم نے آیت سنائی تھی وہی اس موقع پر دوبارہ دہرانی چاہیے۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ قرآن مجید نے ان کے الفاظ کو یوں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں یہی حق ہے تو پھر ہم پر عذاب آ جائے، کوئی آسمان سے پتھر آ جائیں، دردناک قسم کا ہمیں عذاب ملے۔ تو اس طریقے کی ان کی یہ گویا حق بیزاری تھی، اور جب کوئی اس جگہ پر پہنچ جائے تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ قریش مکہ کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ماننے سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری چودراہٹوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو قریش کے جو سرداران تھے، جو ان کے وڈیرے تھے، ان کو مساوات کے اس درس سے اپنی چودراہٹیں خطرے میں محسوس ہو رہی تھیں، اس لیے وہ اپنی چودراہٹیں بچانے کے لیے بھی اسلام کی مخالفت کے در پہ ہو گئے تھے اور مسلسل اسلام کی اور اہل اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور مخاصمت یعنی لڑائی جھگڑے پر اترے ہوئے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ بعض مذہبی ٹھیکیداروں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے بنا کر انہیں نذرانے وصول کرنے کے ذریعہ بنا رکھا تھا، اور اسلام کی اشاعت و ترویج سے انہیں اپنے یہ نذرانے ڈوبتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وجہ سے بھی وہ اسلام کی اشاعت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ جو مال اور ذریعہ معاش ہم نے بنایا ہوا ہے کہیں اس کو کوئی خطرہ نہ پہنچ جائے۔ علاوہ ازیں ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ادوار میں صحابہ کرام جو تھے عرب کی نگاہوں میں زیادہ تر نچلے طبقے کے لوگ تھے، غریب غربا لوگ تھے، غلام اور مسکین قسم کے لوگ تھے، اور قریش کے سردار ان لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اسلام سے نالاں تھے، اور ان کا یہ احساس تفاخر ہی انہیں لے ڈوبا جس کی وجہ سے وہ ابدی سعادتوں سے محروم رہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ کچھ قبائل کی بنو ہاشم سے پرانی دشمنیاں اور عداوتیں چلی آ رہی تھیں، اس لیے بھی وہ بنو ہاشم میں پیدا ہونے والے ایک فرد کی نبوت اور اس کی تعلیمات کا عروج برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی عصبیت ان کے ہاں اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حق سے دوری کا شکار رہے۔ پھر ایک وجہ ان کی مخالفت اور مخاصمت کی یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ مذہب اور مذہبی تعلیمات سے دوری تھی ان کی۔ صحرائے عرب عام دنیا سے کٹا ہوا ایک خطہ تھا جس کے تینوں طرف سمندر تھا، اور ان کا اتنا زیادہ بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ مذہب اور مذہبی تعلیمات کے حوالے سے بڑی حد تک کورے تھے، بالکل کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور اس کے انہی کور پن کی وجہ سے یہ جب راہ حق انہوں نے دیکھی تو اس کو پہچانا نہیں بلکہ اس سے دوری اختیار کی، بلکہ اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ اور یہ لازمی ایک اثر تھا کہ ان کا دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا، جزیرہ عرب میں ہمیشہ بند رہنے کی وجہ سے یہ آپسی لڑائی جھگڑے اور جہالت میں ہی مبتلا رہے اور سماوی مذہب کو، آسمانی کتابوں کو، آسمانی ادیان کو نہ پہچان سکے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب ہر قسم کی بد اخلاقیوں میں مبتلا تھے۔ شراب ان کے ہاں عام تھی، جوا ان کے ہاں چلتا تھا، زنا، فحاشی، عریانی، سود اور دیگر کئی مفاسد ان میں بالکل عام تھے، اور اسلام چونکہ ان تمام مفاسد پر ضرب لگا رہا تھا، اس لیے بھی ان کے لیے اس مذہب کو قبول کرنا بلکہ اسے برداشت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ علاوہ ازیں قریش کی مخالفت کا سب سے بڑا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی۔ وہ اپنے عقیدے پر ضرب اور اپنے معبودوں کی یکسر نفی کو برداشت کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہو پا رہے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ کوہ صفا سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان توحید کیا تو انہوں نے کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور فوراً مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا پتھر اٹھا کر اس مخالفت کا عملی آغاز بھی وہیں پر کر دیا تھا۔ تو یہ قریش کی مخالفت کی چند موٹی موٹی وجوہات تھی۔ یقیناً اصل ان کی جو وجہ تھی وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عنایت فرمائی، لیکن اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کہ وہ یہ قوم کیوں محروم ہو گئی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں آئے تھے، کعبہ شریف ان کے پاس موجود تھا، محبت وحی کے اترنے کی جگہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور، روحانیت اور تجلی انہوں نے دیکھی تھی، اس کے باوجود یہ کیوں محروم ہو گئی؟ تو اس کے اگر اسباب و نتائج وغیرہ پر ہم دیکھیں تو یہ کچھ موٹے موٹے اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا۔ ایک مرتبہ ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مکی دور میں قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی اور یہ مخالفت بڑی شدید اور سخت تھی، اور اس مخالفت کی کچھ وجوہات ہم نے تذکرہ کی۔ قریش کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اسباب بیان کیے، ان میں تقریباً 15 مختلف اسباب ہم نے اپنے اس درس کے اندر پڑھے، جن میں اگر ہم نمایاں ترین اسباب کو دیکھیں تو ان میں جہالت، ان کی ہٹ درمی اور مذہب سے دوری اور مذہب بیزاری تھی۔ نتیجہ ان سب کا یہ ہوا کہ وہ حق سے دور رہے اور اسلام قبول نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور یہ ابدی سعادتیں انصار مدینہ کو دیں اور وہاں جا کر اسلام پھیلا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا درس اور اس درس کا خلاصہ پائے تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔